حسن رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف تھا، آپس میں جھگڑے تھے، تو یہ حدیث سن کے واضح ہو جائے گا جھگڑا نہیں تھا بلکہ پیار کتنا تھا، آپس میں خاندان نبوت کا آپس میں کس قدر پیار تھا۔ فرمایا خود ابو زیاد حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں قال کنا فیہ دان ابن عباس، فرمایا ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے باغ میں تھے، ایتھان باغ کو کہتے ہیں، کس میں تھے؟ باغ میں تھے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے، حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے، مختصر کرتے ہوئے وہاں کھان و طعام کا سلسلہ ہوا، جب کھان و طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر فرمایا امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، پھر فرمایا قدمت دعوت الحسن، حضرت امام حسن کی سواری پیش کی، حضرت امام حسن کی سواری آئی گئی۔ اب دیکھو پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا کس قدر پیار تھا۔ قدمت دعوت الحسن، فرمایا حضرت امام حسن کی سواری لائے گئی، اقم سقلہ ابن عباس، حضرت ابن عباس سواری کو روک لیا، روک لیا اور پھر کیا کیا؟ فرمایا روک کر پھر کیا ہوا؟ فرمایا ابن عباس بن رکاب، امسا کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا اور ایک معنی ہوتا ہے پکڑنا۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس نے رکاب تھام لی۔ رکاب سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے گھوڑے دیکھے ہوں جہاں سواری دیکھی ہو، جب گھوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جہاں پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں رکھ کر جب سوار ہوتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لگام، ایک ہوتی ہے رکاب۔ رکاب ہوتی ہے جہاں پہ پاؤں رکھ کر سوار جو ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھانے کے لیے رکاب تھام لیا۔ اب چونکہ رکاب نیچے ہوتی ہے، تھوڑی نیچے ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جھکے ہوئے ہیں، وہ بن عباس جسے حبر امت کہا جاتا ہے، ان کا شان و مرتبہ کس قدر بلند ہے، وہ جھکے ہیں اس کے لیے کہ حضرت امام حسین پاؤں رکھیں رکاب پر اور سواری پر سوار ہو جائے۔ فرمایا پھر کہ وصلہ علیہ اور سواری کو نروت بھی کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زین کھلی رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زین آگے پیچھے ہو جائے اور امام حسن کو ہچکولے ہیں۔ فرمایا سواری کو برابر بھی کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا اسی طرح امام حسین کی سواری لائی گئی، امام حسین کی سواری جب لائی گئی، حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر رکاب پکڑ لی، حضرت امام حسن کی سواری کی بھی رکاب پکڑی اور زین کو برابر کیا، سواری کو درست کیا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی بھی رکاب پکڑ لی، زین برابر دی، سواری کو درست کیا، سواری کو درست کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب فلما مضیا، جب دونوں شخصیات یعنی امام حسن اور امام حسین چلے گئے، حضرت ابو زیاد جو کہ راوی ہیں، جو سارا منظر دیکھ رہے تھے، کئی گھنٹوں کی نشست تھی، پھر آپ رخصت ہو رہے تھے، کہتے ہیں قلت، میں نے سوال کیا انت اکبر منہما، ابن عباس آپ تو ان دونوں سے بڑے ہیں، ان دونوں ہستیوں سے آپ اکبر ہیں، آپ اصغر نہیں، آپ اکبر ہیں، پھر اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے وہ کیا جو اصغر کرتا ہے، آپ اکبر ہیں، اصغر نہیں۔ فرمایا آدم آپ نے وہ کیا ہے جو اصغر کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے شان حسین میں جو سنت سے آئی، کہنے لگے تم سکولہ ہوا، میں تو سب
فرمایا آپ نے سارا خادموں والا کام کیا، کبھی لگام پکڑی، کبھی زید صحیح نہیں، اور کبھی پھر رکاب ہاتھوں میں رکھی، ایسا کیوں کیا؟ آگے سے حضرت ابن عباس کہنے لگے یا لوکا اتدری من ھذا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس جملے کا ترجمہ کروں، یہ یا لوکا، لوکا کس کو کہتے ہیں؟ لوکا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے جب گھر میں ان کو والدین پکارتے ہیں تو اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نے، چھوٹے بچے کو پیار سے کیا کہتے ہیں وہ نے، تو عربی میں اسی طرح پیار سے جب بولا جاتا ہے تو یا لوکا، فرمایا یا لوکا فرمایا اتدری من ھذا، ہے لوکا کیا جانتے ہو کہ یہ کون ہے، یہ شخصیات کون ہے، یہ کن کی ذاتیں ہیں؟ فرمایا میں نے ان کے چہروں کو سامنے رکھ کر ادب جستا کیا، میں نے ان کے دل میں بیٹھ کے خوشبو کی سونی، میں نے ان کو خوش کر کے ذاتی ذات کی خوشی حاصل کی۔ خود فرمایا، خود جواب دیا، آیا جانے اللہ رسول اللہ، فرمایا یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کسی عام شخص کے بیٹے نہیں، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ فرمایا اول ایسا ھذا مما منع اللہ علیہ بہ ان امسک لہما واسوی علیہما، فرمایا جن کے یہ ہیں کیا اس ذات کا ابن عباس میں کوئی احسان نہیں، سمجھ نہیں، فرمایا جن کے یہ بیٹے ہیں کیا اس ذات کا ابن عباس میں کوئی احسان نہیں، کیا ان کے صدقے ان کی وجہ سے ابن عباس کو ایمان نہیں ملا، ابن عباس کو ان کی وجہ سے علم نہیں ملا، ابن عباس کو مشرق و مغرب میں امت میں مقام کیا ان کی وجہ سے نہیں ملا، فرمایا جو کچھ ان کے نانا جی نے مجھے دیا ہے وہ تو ہے ہی بہت کچھ، یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں یہ ادب کر رہا تھا، فرمایا میں نے ان کے نانا جی کے حالات کو سامنے رکھ کر رکاب تھا رہا تھا اور یہ خدمت کر رہا تھا، کیونکہ ان کے نانا جی مجھ کو بہت زیادہ احسانات ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ احسانات ہیں۔ پتہ چلا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کس قدر ان کی شان مرتبے کا لحاظ رکھا، کس قدر ادب کیا۔ آج جب یہ قصہ شہادت بیان کیا جاتا ہے تو وہ کھٹمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شب و شبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کس قدر پیار ہے، جو اس قدر ادب کرے، چھوٹے ہیں امام حسن اور امام حسین، لیکن عبداللہ بن عباس بڑے ہیں، بڑے ہو کر پھر بھی یہ مقام و مرتبہ پھر بھی ادب کرتے بتا رہے ہیں، میں عمر میں چھوٹے ہیں مقام و مرتبہ بڑے ہیں۔ اسی طرح آئیے آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں آخری حدیث، آخری حوالہ، بات ختم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، اسی جلد میں حوالہ بھی وہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ سوالی تھا، اس سے پہلے وہ شخص امام حسن اور امام حسین کے پاس آیا اور سوال کیا۔ مجاہد کہتے ہیں جاء رجل الی الحسن والحسین، فرمایا امام حسن اور امام حسین کے پاس شخص آیا، وہ سوالی تھا،
مجاہد چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا فَاسْأَلُهُمَا وَقَالَا دونوں نے ان سے پہلے تبلیغ کی، دونوں نے پہلے اسے تبلیغ کی، یعنی جو حق بنتا تھا اس وقت بولنے کا کہ بھکاری بننا منگتا بننا یہ کس شرائط پر جائز ہے، بھکاری بننا منگتا بننا یہ کس شرائط پر جائز ہے؟ فرمایا اس کے لیے ورنہ بھیک مانگنا جائز نہیں، یہ مسئلہ بتایا، پھر عطا بھی فرما دی، یہ نہیں مسئلہ بتا دیا ہے، اب چلو جاؤ کیونکہ مسئلہ بتا دیا ہے، یہاں لکھا ہے کہا تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کریں، کتنے قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ تین قسم کے لوگوں کے لیے، نمبر ایک بہت زیادہ کنگال ہو چکا ہو قرضے کی وجہ سے، بہت زیادہ کنگال ہو چکا ہو قرضے کی وجہ سے، نمبر دو ہر درجے کا محتاج ہو، حد درجے کا محتاج ہو، نمبر تین ایسے کسی کی دیت لینی پڑی ہو، اپنے خاندان میں سے کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا، یہ آخلا میں تھا، اس نے دیت دی، فرمایا ویسے تو مانگنا جائز نہیں، فرمایا جب یہ صورتیں ہو یہ تین صورتیں ہو تو پھر مانگ سکتا ہے، یہ کہنے کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ آپ یہ سمجھ اس کو آئے گی جس نے پہلے تو سر پڑی ہو اور پھر پوری پڑی ہو، سر پڑی ہو اور پھر پوری پڑی ہو، تب اس کو یہ سمجھ آئے گی، یہ نہیں کہ امام حسن ہٹا گیا، امام حسن نے بھی دیا، امام حسین نے بھی دیا، امام حسن نے بھی دیا، امام حسین نے بھی دیا، فرمایا پھر وہی سوالی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آتا ہے، کن کے پاس آتا ہے؟ جو حضرت امام حسن کے پاس تھا، جو حضرت امام حسین کے پاس تھا، پھر وہی سوالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اور پھر سوال کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتاہ ولم یفعلہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے دے دیا لیکن شرائط نہیں پوچھی، حالات نہیں پوچھے کہ کن وجوہات پر دینا جائز ہے، مسئلہ نہیں بتایا، اب سوالی کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے فرمایا آتے تمہیں نہیں، اس سے پہلے میں آپ کے کزنوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے حالات پوچھے، میں پھر مسئلہ بتایا، اس کے بعد عطا کیا، میں آپ کے پاس آیا، سوال کیا، آپ نے دے دیا، مسئلہ نہیں بتایا، شرائط نہیں بتائی، آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس زمانے کے سوالی بھی کتنے عظیم تھے، سوالی بھی کتنے عظیم تھے، جن کو یہ بات نظر آتا تھا کہ میں امام حسن کے پاس گیا، امام حسین کے پاس گیا، ان کو جب میں نے سوال کیا انہوں نے میرے حالات پوچھے، پھر شرائط بتائی، لیکن آیا عبداللہ بن عمر تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہی نہیں، میرے حالات پوچھے ہی نہیں، مجھ سے سوال کیا ہی نہیں، کیا کیا حالات ہیں اور مسئلہ نہیں بتایا، آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ اب سنو، آج لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں سب کو ستم کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر تو صاحبزادے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس قدر پیار کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین، ان کا پیار کس قدر ہے، صاحبزادوں کا پیار اس قدر ہو تو پھر حضرت عمر کا پیار کس قدر ہوگا؟ فرمایا ابن عمر نے فرمایا کیا ہما ابن رسول اللہ،
حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں کہاں میں اور کہاں وہ ہستیاں میں ہوا ابن رسول اللہ میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں وہ اللہ کے رسول کے آخری بیٹے ہیں وہ اللہ کے آخری رسول کے بیٹے ہیں کہاں میں اور کہاں اللہ کے رسول کے بیٹے فرمایا انہما کان یغران بالعلم غرا انہما کان یغران بالعلم غرا یہ لفظ یاد کر لو پھر اس کا معنی بتاتا ہوں فرمایا انہما بڑے سارے انہما کان یغران بالعلم غرا اب مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو کوئی گھنٹوں شان بیان کے گئے پھر بھی اس پہ گوٹی رکھتے ہیں فرمایا انہما کان یغران بالعلم غرا اب یغران نے کا معنی بلا تشریح و تمثیل آپ نے چڑیوں کو دیکھا ہے نا سب چڑیاں دیکھی ہیں لگتا ہے تمہیں دیکھی نہیں کس نے چڑیا دیکھی ہے تو بولو چڑیا دیکھی ہے ہم نے تو کیا کرتی ہیں جب گرمیوں کا موسم ہے بچے نکالتی ہیں گرمیوں کیا کرتی ہیں بچے نکالتی ہیں کہ نہیں نکالتی فرمایا نکالتی ہیں گرمیوں کے موسم میں بچوں کے منہ میں آ کر چوک دیتی ہیں چوک سمجھتے ہو کیڑا وغیرہ اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتی ہے اس کو کہتے ہیں چوک فرمایا چوک دیتی ہیں فرمایا قرآن کا معنی کیا ہے چوک دینا کیا معنی ہے چوک دینا تو فرمایا وہ چوک دینے میں کتنے سیریس ہوتے ہیں اور کہاں سے لے کر آتی ہے فرمایا اس کی وجہ پوچھنی ہے اور اس نے کتنا چین ملتا ہے چڑیا چوک دینے میں کتنی سیریس ہے اور اس میں کتنا چین ملتا ہے اور کس حالت تک وہ قیاد ہوتی ہے فرمایا یہ جو سارا فاصل ہے عربی زبان میں اس عمل کو غرہ سے تعبیر کیا ہے عربی زبان میں اس کو غرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اے سائل ان کا کیا کہنا وہ تو لوگوں کو علم کے لقمے دیتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کے مان کے لیے وہ سوچے پھر نکالے پھر دے فرمایا ان کے ہاں علم میں اتنا ملو دھر ہوتا ہے ان کے میوں و برکات کے علم کا چشمہ اس قدر چھلکتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے وہ فوراً لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں جو بھی کہتا ہے فوراً لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں یعنی اس قدر وہ حریص ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے لوگوں تک علم پہنچے لوگوں تک سنت پہنچے لوگوں تک شریعت پہنچے لوگوں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یہ ان کے کثرت علم کی بنیاد پر ان کا مقام ہی جو علم کے لقمے دینے ہیں لہذا مجھے ان پر قیاس نہ کر میں مجھے ان پر قیاس نہ کر اب نے ان کو شان عطا فرمائی